اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ مکمل طور سے جو ہے بیٹا میرا ویسا ہی رہے جیسا پہلے تھا. کیسا ہوں گا؟ آپ نے شادی کی نا اس کی، ظاہر ہے اس کی محبت کہیں نہ کہیں تقسیم ہوئی. ماں سے محبت کرنا، باپ سے محبت کرنا، بھائی سے محبت کرنا، بہنوں سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، تو لوگ بولتے بہت اچھا آدمی ہے. اور اگر بیوی سے محبت کرے تو بولتے غلام ہے بیوی کا. ارے اس سے محبت بھی تو اس کا ایک حق ہے نا. جبکہ تمام محبتوں میں اس کی محبت افضل ہوتی، یاد رکھیں. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے وہ محبت، لیکن مختلف ہے بیوی کی محبت سے. تو یہ سمجھنے کو ہم تیار نہیں اس چیز کو. تو جب عورتیں اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں نا، تو وہاں مسائل شروع ہوتے ہیں کہ بیٹے نکاح کریں گے تو پھر بہو آ جائیں گی، وہ میرے بیٹے کو ادا کر دیں گی، وہ فلاں کریں گی، محبت بڑھ جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس کے ساتھ بھی ہوتا جو کسی کی ماں تھی. اور ظاہر سی بات اس کے بعد بھی نسلیں جب چلیں گی تو یہ چیز ہوتی رہیں گی، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو خام و خواہ کے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈال لے کہ اب میرے بیٹے کی شادی ہوئی. دوسرا یہ کہ اکثر فتنے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ شادی کی بات خام و خواہ سوچتے ہیں. دیکھو پہلے کتنا دیر تک رہتا تھا نا، اب جلدی جا رہا. ارے پہلے وہ خالی تھا تو دیر تک تھا، اب کیوں رہیں گا وہ؟ مجھے بتائیے. دیکھو پہلے بہنوں کو کتنا لاتا تھا، اب نہیں لا رہا. ارے پہلے کمائی اس کی اتنی تھی کہ کس پر خرچ کرے، بہن تھی. اب بیوی کا حق بھی تو ہے نا. آپ کیا سمجھتے ویسی زندگی گزارے پورا لا کے بہنوں کو دے دے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. یہ سمجھتے نہیں ہم. اور یہ درد کب سمجھ میں آتا ہے ہم کو معلوم؟ عورتوں کو بالخصوص یہ درد جب سمجھ میں آتا ہے جب ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. جب وہ گھر والے بولتے ہیں کہ وہ آدمی جو اس کا شوہر ہے، آپ کا داماد، وہ اپنی بہنوں پر خرچ کرتے، بولتے کیسے لوگ ہیں، بیوی پہ تو کس پہ خرچ کریں گا. پھر اپنے بیٹے کیوں حکم دے تو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کریں، اس کو بھی تو حکم دو اپنی بہو پر خرچ کرنے کا. تو جب اپنا معاملہ ہاتھ دبا تو پھر روتے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے، جب دوسروں کا ہاتھ دبائے تو اس میں کیا اپنے کو تھوڑی تکلیف ہے اس کی. تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ہمیں جو ہے آج کے دور میں بہرحال ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح میاں بیوی کے بہرحال چند حقوق کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو شوہر پر بیوی کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کہ شوہر کن کن چیزوں کا لحاظ رکھے، کیا چیزوں کا تقاضا رکھے، اور کیا بیوی کے حق ہے اس کو دینے کی بہرحال وہ کوشش کرے. سب سے پہلی چیز، لیکن اس کو بتانے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ حقوق کو شریعت نے ترتیب بتا دی، لیکن جب میں بیوی کے حق بتاؤں گا، شوہر کے حق بتاؤں گا، تو آپ اب یہ چکر میں مت چلے جائیے کہ ماں کا حق چھوڑ دینا ہے، بھائی کا حق چھوڑ دینا ہے، بہن کا حق چھوڑ دینا ہے. میں ابھی اس زوجین کی بات کر رہا ہوں، بیوی کی اور میاں کی حق کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہاں مجھے ضرورت نہیں ابھی ماں کی حق اور بہنوں کی حق اور باپ کی حق اور بھائی کی حق بتانے کی. کوئی بھی اس کو افراط اور تفریط میں نہ لے کہ مطلب شادی ہوگی تو بیوی کا حق دینا ہے، مطلب فضلے نے بتا دی اتنا بیوی کا حق تو بیوی کا حق دوں. نہیں، ابھی چونکہ بیوی کی حق کی بات چل رہی تو میں اس سے بات کر رہا ہوں. ماں باپ کی حق کی بات آئیں گی میں اس سے بات کروں گا. سب کے اپنے اپنے حق ہے اور جس کا جو حق ہے وہ دینے کی ہم کوشش کریں، افراط و تفریط کے شکار نہ ہوں. آئیے اب جو ہے بیوی کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے بتا دوں. سب سے پہلا بیوی کا حق مہر ہے. بیوی کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ مہر ہے، کہ اس کو مہر دے. اب اس معاملے میں دیکھیے جو پہلا حق ہے ہمارا کیا حال ہے. دیکھیے آپ، مہر کے تعلق سے ہمارا یہ معاملہ ہے کہ پہلے تو وہ نقد تو کبھی رہتا ہی نہیں ہے، اور اس حد تک اس کو ادھار کرتے ہیں کہ کبھی کبھار طلاق کے وقت اس کو دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بار یہ ہوا کہ ایک صاحب نے نکاح طے کیا اپنی بچی کا، تو ان لوگوں نے کہا مہر پہلے دے دیں گے. تو بولے ارے پہلے طلاق دے دے رہا، مطلب شادی نہیں ہوئی ابھی. تو ان کو لگا کہ مہر طلاق پہ دیا جاتا ہے. اس حد تک اس کو کھینچا ہم نے مہر کے اس کو. تو مہر اس کا پہلا حق ہے عورت کا، اور یہ حق اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے کوئی بھی نہیں دیتا ہے. سب غاضب ہے اس حق کو مارنے والے ہیں. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے اس حق کے تعلق سے، فرماتا سورہ نساء آیت نمبر 2 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر ہنسی اور خوشی ان کو عطا کرو. عورتوں کو ان کے مہر ہنسی خوشی عطا کرو. یہ نہیں کہ ادھار رکھیں گے دیں گے، دیکھیں گا شان و شوکت کے لیے لاکھوں اور ہزاروں کے مہر باندھے اور جو دینے کی طاقت اور بساط بھی نہیں ہے آپ کے اندر. اسی طرح اللہ فرماتا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا. اپنے خوشی سے آپ کو کچھ دے دے اور مہر میں سے معاف کر دے تو پھر کھاؤ اس کو خوشی سے. دے دے تو یہ نہیں کہ مہر تو دے دیا ایڈوانس میں، اب چونکہ معلوم ہو گیا حدیث میں قرآن میں، اور بعد میں بولے کہاں خرچ کیے ادھر ڈالے اس کو. نہیں، وہ اگر چاہے دینا تو دے، اس کی ملکیت ہے مہر، یاد رکھیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے کہ خیر النکاح ایسرہ، مہر کے اعتبار سے آسان نکاح ہوا، اچھا نکاح ہوا ہے جو لڑکے کے لیے آسان ہو. مطلب مہر اتنا زیادہ بھی نہ باندھے کہ لڑکے کو دینا مشکل ہو جائے اور وہ پریشان رہے. ہوتا ہے کچھ علاقوں میں لڑکیاں اتنا مہر بولتی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ دو، جو کہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اتنا کم مانے کہ 32 روپے 36 روپے 786 روپے. نہیں، آپ کی طاقت استطاعت نوکری تنخواہ کے اعتبار سے کچھ تو فیصد میں دے، پرسنٹیج میں دے، کچھ نہ کچھ ایک اچھا فیصد جو ہو ایک تناسب میں دے اس کو. یہ نہیں کہ آپ کو جتنا دے ہلکے پھلکے کسی کو یاد نہیں.
ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو۔ آئیے وہ لوگ جو مہر دینے کی نیت نہیں رکھتے، نہیں دیتے، ان کے حال کیا ہوں گے۔ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں بھی حدیث آتی ہے، جو نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ کرے، جو نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے زنا کیا۔ اور جو ادھار لے اور واپس لوٹانے کی نیت نہ ہو، یہ ڈاکو اور چور ہیں۔ سمجھ رہا بات کہ مہر نکاح طے کر لیا اور مہر دینے کی نیت نہیں ہے، تو ایسا آدمی رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے زنا کیا وہ عمل جو تھا۔ اس لیے کہ دوسری بات میں آپ فرماتے ہیں وہ مہر ہی ہے جس کی وجہ سے تم ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو، تو مہر دو، یہ ان کا پہلا حق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شروعات سے ہی ہم حق مارنا شروع کر دیتے ہیں عورتوں کا، مہر ہی غائب ہے ان کا، آج تک نہیں دیا، بلکہ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد لاتے پکڑ کے اس بیچاری کو بولتے معاف کرو، بولو وہ اپنے پریشانی میں، اپنی فکر میں، اپنے غم میں کہ اس کا سہارا چلا گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کو بولتے معاف کرو، اور پھر وہ بھی بیچاری سوچتی ہوں گی مردہ زندہ تھا یہ تو اس نے کبھی دیا نہیں، مرنے کے بعد کیا دیں گا وہ، جانے دو، معاف کرو اس کو، ایسا مت کیجیے۔ اور اگر ایسے لوگ جو وفات پا جائے اور مہر نہ دیا ہو تو بچوں کا کام ہے اپنے باپ کا مہر ماں کو عطا کرے، یاد رکھیے اس کے بغیر معافی نہیں ہے اس باپ کی، ٹھیک ہے۔ آئیے دوسرا اس کا حق کیا ہے کہ عورت کا نانو نفقہ خرچ کرے، خرچ مرد کا ذمہ ہے، عورتوں پر خرچ کرے، لیکن یہ شریعت کے دائرے میں فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے، اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ گھر کی دیکھ بھال چونکہ عورتوں کا ذمہ ہے تو شریعت نے ان کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی، کہا مرد کما کے لائے۔ اب عورتوں کو کیا ذمہ دیا؟ عورتوں کا تم گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش کرو، یہ ان کا ذمہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں فرما رکھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پا کر رہو، ٹھہری رہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں نے بس بھاگنے کا ایک شیوا بنایا، یہ بس جانا ہے، وہاں جانا ہے، دعوت آگے جانا ہے، فلاں جانا ہے۔ گھر میں جو عورتیں ٹھہرتی، یاد رکھیے ان کی اولاد بھی اچھی نکلتی ہے، ان کی پرورش بھی بہتر ہوتی ہے، ورنہ جو دوسروں کے چکر میں رہتی ہے اپنی اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ گھروں میں ٹھہری رہنا یہ عورت کی زبردست صفت ہے، اور جو گھروں میں ٹھہرے رہتا ہے وہ فائدہ ہی کرتا ہے اپنی اولاد کا۔ اس لیے کہ آپ کا ذمہ یہ ہے اولاد، زبردست اولاد کی پرورش کرے، اور یہ اولاد ثواب جاری آپ کے موت کے بعد بننے والی۔ تو کہا وَقَرْنَ بُيُوتِكُنَّ کہ ان سے کہو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے، قرار پا کر رہے، مطلب یہ نہیں کہ بس گھر میں پڑی رہے، معاملہ ہی گھر کے کام کاج، صاف ستھرائی، کام دیکھنا اس کا، بچوں کی تربیت کرنا، اور یہ سب کام تمہارے ذمہ ہے، مرد کمانے کے لیے ہے۔ تو مرد کو نان نفقے کا ذمہ دے دیا، کما کے لانا، اور عورت کو اندر گھر میں رہنے کا اور کام کرنے کا۔ اب کتنا خرچ کرے ایک مرد ایک عورت پر، اس کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7 میں فرمایا ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، جو خوشحال آدمی ہو اپنے خوشحالی کے مطابق خرچ کرے، جو تنگ دست آدمی ہو تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے، اور آگے فرماتا ہے مال سے خرچ کرو، مطلب جو خوشحال آدمی ہے اللہ نے مال و دولت دیے، خرچ کرے اپنے بیوی بچوں پر۔ تنگ دست ہے، تنگ دستی کے اعتبار سے عورتیں بھی یاد رکھیے اپنے شوہر کی تنخواہ سے زیادہ مطالبات نہ کریں، خام خواہ کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، ورنہ شوہر پھر مجبور ہوتا ہے۔ وہ نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو بوجھ طرح نہ دبا دے نان نفقے کے، اور اس کو تنگ نہ کرے کہ تمہارا ذمہ ہے کما کے لاؤ، لا کے لہٰذا دوش مجھے لا کر، بلکہ اس کی حالت کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا عورت کا حق ہے اس پر ظلم زیادتی نہ کی جائے، مرد عورت پر ظلم زیادتی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ جسمانی اور روحانی تکلیفیں نہ پہنچائے۔ اس میں جو پوائنٹس نکات آئیں گے، پہلی چیز 4 مہینے سے زیادہ علیحدگی رہنے کی قسم نہ کھائے، قسم کھا لیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا ہی نہیں، تو ہمیشہ کی نہیں، 4 مہینے زیادہ کی قسم ہوں گی تو طلاق دینا پڑیں گی اس کو، پھر 4 مہینے سے کم۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جاتے کمانے کے لیے باہر، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو قسم کھا لے کہ میں تیرے ساتھ مجھے رہنا نہیں ہے، تو 4 مہینے زیادہ کی قسم نہ ہو۔ دوسرا، طلاق کا ارادہ کرے تو گھر میں رکھ کر تکلیف نہ پہنچائے۔ تیسرا، اگر شادی نکاح کر رہے ہیں تو جہیز اور اس طرح کے ڈیمانڈز کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو مالی تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ آج کل یہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں عورتوں سے، یہ لا کر دو، وہ لا کے دو، فلاں تم نے لائے نہیں، فلاں میرے کو ملا نہیں، اس کو تو اتنا ملا، اور دوسروں کی شادیوں میں جو ملتا ہے اس کو دیکھ کر ان کو طنز کرتے کہ تم نے کچھ نہیں لایا۔ یہ عجیب بات ہے، اور یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ خود جس کو خوام بنایا وہ اس سے مانگے جو اس کی اہل نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے پھر جب عورتیں لے کر آتی ہیں نا ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے جو لا کر دیتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، رسول اللہ فرماتے افضل ہے، تو جو لا کر آپ کو دیں گا تو ظاہر سی بات ہے اور پھر اس کی حکومت بھی آ جائیں گی گھر کے اندر، ستا پھر اسی کی رہیں گی، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے اب جو بیوی شادی ہو رہی ہے اور آپ کو لا کر خوب جہیز دے رہی ہے تو حکومت بھی کس کی رہیں گی؟ پھر اٹھو اٹھو، بیٹھو بیٹھو، کہ تو میں پیسہ لا رہی ہوں، گاڑی میری ہے، گھر میرے باپ کا ہے، تم جو نوکری کرے میرے باپ نے لگائی،
تمہارا خود کا کیا ہے؟ حالانکہ تم خوام تھے، الرجال قوام منہ علی النساء، تم کمانے والے تھے، لیکن جب تم نے اپنے ہاتھ نیچے کر دی کمانے والوں نے، تو پھر انہوں نے ہاتھ اوپر کرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے مانو ان کی باتوں. تو اپنی قوامیت کو باقی رکھیں. شریعت میں یہ حرام بھی یاد رکھیے، مانگنا عورتوں سے حرام ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ ان کا کام نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں آئی ہیں. ٹھیک، تو ظلم زیادتی نہ کرے. اسی طرح اگر نصیحت کے لیے مارے تو کبھی چہرے پر نہ مارے. نصیحت کے لیے عورتوں کو تھوڑا سا ضرب لگانا شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ بیلٹ کھول کے اور بکلوں سے اور جانوروں کے ایسا مارے. صرف اتنا ہلکا، رسول اللہ نے جو اجازت دی وہ ہے کہ ایک دوپٹہ ہوتا ہے نا، دوپٹے کو اگر گول کر لے اور اس سے جو مارے ہلکا، یہ ہے اس کا مراد. لیکن چہرے پر وہ چیز بھی نہیں ہوگی کبھی. اگر کرے اگر ضد تو اتنا کرے سے. اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تانے تشنی نہ کریں، جو تانے چلتے رہتے بس. تمہارا باپ تو بہت فلاں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں کیا. تمہاری بہن تو بڑا فلاں کر رہی تھی، فیل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا کرنا ہے تم کو اس کی بہن اور اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ؟ تانے تشنی مت دو. یہ اس کا حق ہے، یاد رکھیے کہ آپ اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. ٹھیک. اب آئیے عورتوں کے ذمے مردوں کے کیا حقوق ہیں. یہ تو عورتوں کے حقوق جو مرد دیں ان کو. اب عورتیں کیا مردوں کے ساتھ کریں؟ یہ نہ ہو کہ اب عورتوں نے سن لیا کہ میرا کام نان و نفقہ نہیں ہے، لہٰذا تم خرچ کرتے رہو دن رات اور فلاں کرو. نہیں، ان کے بھی حقوق کچھ ہے، مردوں کے بھی کچھ شریعت نے حق دیے ہیں. آئیے چند حقوق میں بہرحال بتا دوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے اس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں، اور نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھیں گا جو اپنی شوہر کی شکر گزار نہیں تھی. ناشکری نہیں کرنا چاہیے شوہر کی. جو لاتا ہے، جو دیتا ہے، بس اطمینان حاصل کرنا، اس میں سکون حاصل کر لیں. وہ عورت جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ عورت جو ہے اللہ کے فرماتے ہیں قیامت دن اللہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھیں گا، اس کا حساب کتاب اس کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے جو شوہر کی ناشکری تھی. ٹھیک ہے. شوہر کا یاد رکھیے شریعت میں بڑا اونچا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو یوں بیان کیا اور کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ تو وہ بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے سامنے جھکے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مطلب اگر ہوتا تو اس کو ہوتا. کتنا بڑا اور عظیم مقام اللہ رب العزت نے اور مردوں کو دیا. اس لیے دیا ہے شوہروں کو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کما کر لاتے ہیں، خون پسینہ اپنا ایک کرتے ہیں تمہیں لا کر کھلانے اور اطمینان میں رکھنے کے لیے. اور الحمدللہ اس امت پر ایسا فضل اللہ نے کیا، اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں، اس امت کی ماں اور بہنوں کی صحت دیکھ کر پتہ چلتا ہے کتنے سکون اور اطمینان میں یہ قوم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے اب اللہ کا فضل کیسا ہے. آپ دوسری قوموں میں دیکھیے عورتوں کی ہڈی آپ دیکھیں گے کہ نکلی ہوئی اور بیچاری بھاگ رہی ہے، کام کر رہی ہے. اگر پڑھ رہی ہے تو بول رہی ہے مجھے جاب کرنا ہے، میرے کو کہاں نوکری لگیں گی اس لیے کہ میری شادی نہیں ہوں گی. الحمدللہ ہماری بہنوں کو دیکھیے. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری بہنیں کتنے اطمینان میں ایک غیر مسلم کے بازو کھڑ رہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اطمینان اللہ نے دیا ہے ان کو کمانا نہیں دے کر. کہ ایک مسلمان خاتون جو گاڑی چلاتی ہوں 10 سال سے چلاتی ہوں، کبھی اس سے پوچھیے آپ کی گاڑی کا ایوریج کیا ہے؟ بولتی میرے کو کیا معلوم، ابا بھر کے لاتے، بھائی ہوا بھر کے لاتا گاڑی میں چلاتی، ختم ہو گیا تو فون کر کے بولتی ابا آتے اور بھر کے دیتے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہیں غیر مسلم سے پوچھیے تمہاری گاڑی تم نے کیوں لی، تو بولتی دیکھو 3-4 گاڑیاں ماڈل تھے، اس کا ایوریج زیادہ تھا، سال بھر میں اتنا